رمضان المبارک کا متبرک مہینہ شروع ہو چکا ہے یا کل سے شروع ہونے والا ہے، اس پر تذبذب بنا ہوا تھا۔ کل رات کو جو شاہی امام ہیں وادی کشمیر کے مفتی ناصر الاسلام، انہوں نے ایک اعلان کیا اور اعلاناً انہوں نے یہ کہا کہ چاند کو لے کر پورے جموں کشمیر سے کہیں سے شہادت نہیں ملی ہے کہ چاند کہیں دکھا ہو۔ اس کے چلتے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 24 مارچ 2023 رمضان المبارک کا پہلا روزہ جموں کشمیر میں رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام مساجد میں عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ گھر جا چکے تھے اور اچانک اس کے بعد کچھ 10 سوا 10 بجے کے قریب پاکستان کی سینٹرل رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ایک پریس کانفرنس پاکستان میں کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کی شہادت جو ہے وہ پشاور سے ملی ہے، اس لیے رمضان المبارک کا پہلا روزہ جو ہے وہ کل سے ہوگا، یعنی آج سے۔ اس اعلان کے فوراً بعد جموں کشمیر کی الگ الگ مساجد میں اعلان ہونا شروع ہوا کہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ کل سے یعنی آج سے شروع ہونے والا ہے، اور تراویح کے لیے لوگوں کو کئی مساجد میں 11 بجے بلایا گیا، کئی جگہ پر 11:30 بجے اور کئی جگہ پر 11:45 بجے تراویح کے لیے بلایا گیا، اور لوگ گئے بھی۔ اس میں یہ نہیں کہ تعداد کوئی بہت زیادہ تھی، لیکن لوگ گئے اور تراویح اس کے بعد ہوئی۔ اور آج جموں کشمیر پہلی بار 1947 کے بعد سے لے کر آج تک، اور میری جتنی عمر ہوئی ہے اس عمر میں بھی پہلی بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جموں کشمیر 2 خانوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک وہ کھانا جس کھانے میں لوگوں نے پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، اور دوسری وہ جماعت جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمام مفتیان کرام نے، تمام جتنے مولانا ہیں، ان لوگوں نے متفقہ طور پر کل یہ کہہ دیا تھا کہ چاند کو دیکھنے کی شہادت کہیں سے موصول نہیں ہوئی ہے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جمعہ کے دن رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، تو پھر آنن فانن میں رات کو 11 بجے تراویح کے لیے لوگوں کو بلانا اور مساجد میں اعلان کر کے رمضان المبارک کے اس متبرک مہینے کی شروعات کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں پر اس سے پہلے کہ میں مفتی اسلم صاحب اور مفتی نذیر صاحب سے بات کروں، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین کو لے کر وہاں کے مفتیان کرام، وہاں کے عالموں نے بھی الگ الگ چینلز پر آ کر یہ کہا ہے کہ اگر لاہور کی، پشاور کی اور پاکستان کے الگ الگ شہروں کی جو زونل کمیٹیاں تھیں، انہوں نے کہیں پر چاند انہیں نہیں دکھائی دیا، تو یہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے چاند کہاں دکھا، کس کو دکھا، اور اس چاند کو دیکھنے کے بعد انتشار جو ہے قوم میں آخرکار کیوں پھیلایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب مفتی نذیر صاحب کی جو بانڈی پورہ میں ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انتشار کہیں پر ہو جائے تو اس کے بعد کچھ لوگ اگر روزہ رکھیں اور کچھ لوگ اگر روزہ نہ رکھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو میرے ساتھ مفتی اسلم صاحب ہیں، مفتی نذیر صاحب ہیں، دونوں سے بات چیت کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج روزہ رکھ لیا اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، پہلے تو میں وہی پوچھوں گا کہ اس حساب سے ان کا کیا ماننا ہے، اور پھر جو اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت شرعی کے تحت جو انہوں نے فتویٰ باضابطہ لکھا ہوا ان کے پاس میں ہے، اس کے بارے میں بھی ان سے بات چیت کروں، گفتگو کروں گا۔ پہلے ہی مفتی صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ جو یہاں پر معمول رہا ہے کہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی اعلان کیا کرتی تھی اور جموں کشمیر میں رمضان المبارک شروع ہوا کرتا تھا، ہم نے کبھی دلی سے اگر اعلان ہوا، شاہی امام نے اعلان کیا، ہم نے کبھی اس اعلان کے عین مطابق یہاں پر نہ تو کبھی روزہ رکھا نہ کبھی عید منائی۔ تو اس بار اگر علماؤں نے کوشش کی تھی اور آپ لوگوں نے رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل دی تھی کوئی ایک، اور اس کمیٹی نے کہہ دیا تھا کہ چاند نہیں ملا، تو اس کے بعد اب جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور جو بنا روزے کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث اس کے متعلق کیا ہے، اور کیا مانا جائے آج کا جو ان کا روزہ ہے؟ اگر آج پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی کل تھا ہی نہیں، کل چاند نکلا ہی نہیں تھا، تو اب صورت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو کہا تھا نا کہ سال بسال اب تک یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں عیدیں ہوتی رہیں، ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے ہٹ کر اور مراکز سے ہٹ کر یہاں معمول رہا، ایسا نہیں ہے۔ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کبھی کبھار اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر بریلی شریف سے الجامعۃ الاشرفیہ یا جامع نعیمیہ
یا دیگر مراکز سے جو اعلانات ریٹن میں آتے تھے ہمارے پاس، ہم انشاءاللہ تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کوئی رویت ہلال کمیٹی پڑوسی ملک کی ہو یا کہیں کی ہو، اس پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان احادیث طیبہ اور قرآن عظیم پر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو، یعنی افطار کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کے کہنے پر اگر یہ اس طرح کی امت مسلمہ کو انتشار کا شکار بنایا، اضطرابی کیفیت پیدا کی، میں صرف ان سے سمپل سا یہ سوال کرنا چاہوں گا، وہ کس حدیث کے تحت، کس فقہی جزیے کے تحت، کس آیت قرآنی کے تحت انہوں نے یہ غلط اعلان کیا ہے؟ اگر انہوں نے خود جیسے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، تو رات 11 بجے چاند کیسے دکھ جاتا ہے؟ ہم سائنٹیفکلی بھی ان سے یہ کلیئرنس چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ چاند دیکھنے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزرنے کے بعد ایسا کیوں کیا؟ تو یقیناً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے تک پورے ہندوستان کے مراکز سے یہ اعلان ہو چکا تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کر مفتی نذیر صاحب نے، مفتی ناصر الاسلام صاحب نے، مفتی فاروق صاحب نے پونچھ سے، رجوری پونچھ، دیگر تمام اضلاع سے یہ کنفرم کر دیا گیا کہ آج یعنی 23 مارچ کو روزہ نہیں ہوگا، شعبان کی 30 تاریخ ہوگی اور جمعہ سے رمضان المبارک سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد یہ اعلان انہوں نے کیا ہے، اس اعلان کی حیثیت ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر مطلب مختلف اعلان پر آؤں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے آج رمضان المبارک کا روزہ رکھا، جی ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے، اور جو رمضان المبارک کا روزہ کل رکھیں گے ان کے متعلق آپ کا کیا؟ پھر اس پر آئیں گے کیونکہ یہ تفصیلی بحث ہے۔ لوگ پریشان اس بات سے ہیں کہ جناب میں نے تو روزہ آج رکھ لیا، اور بڑے سارے لوگ یہ پریشان ہیں کہ جناب شاید گناہ ہو گیا، میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ اب وہ اس ضمن میں آپ کسی مولوی صاحب کا نام لے رہے تھے، مجھے نام سے غرض نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جنہوں نے روزہ رکھا تو اچھا کیا وہ پورا کریں، اور جنہوں نے نہیں رکھا وہ گناہگار نہیں۔ یہ سیاسی بات یا اس طرح کی سیکولر سسٹم کی گفتگو شریعت میں نہیں چل سکتی۔ واضح الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آج کا روزہ یعنی 23 مارچ 2023 کا روزہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ سمجھ کر رکھا ہے تو ایسا اعلان کرنے والے بھی گناہگار، روزہ رکھنے والے بھی گناہگار۔ اگر وہ یہ سمجھ کر رکھتے ہیں کہ آج رمضان کا روزہ ہے، ہاں اگر رمضان کا روزہ وہ نہیں سمجھتے ہیں، ایسے انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، اس روزے کو مکمل کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، یا جو ان کی نیتیں ہیں اللہ پاک اس کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ فرمائے گا۔ ہم کسی کو روزہ توڑنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کنفرم ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ آج کا روزہ رمضان المبارک کا روزہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ نے ریکوائرمنٹ کی بات کی، اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، کل میں مفتی ناصر الاسلام صاحب کی آڈیو سن رہا تھا، اس میں جن مفتیان کرام کا وہ نام لے رہے تھے وہ تمام مکتبہ فکر کے مفتیان کرام ہیں جن کا نام وہ آڈیو میں لے رہے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی، ان سے بات ہوئی، ان سے بات ہوئی، اور ان تمام لوگوں نے متفقہ طور پر مجھے یہ کہا کہ چاند کو دیکھنے کی شہادت کہیں سے ملی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل روزہ نہیں ہوگا، روزہ 24 تاریخ کو ہوگا۔ تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی بھی ان سے بات ہوئی ہوگی، کیا بالکل یہی ہوا ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے مفتیان کرام سے بات ہوئی ہے، یا یوں کہا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کل یہ الزام لگ جائے گی یہ جی ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کی مکمل معلومات تو مفتی ناصر الاسلام صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جموں صوبے کی طرف سے مفتی نذیر احمد قادری صاحب ان سے مکمل طور پہ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی ان سے بات ہوتی ہے۔ ہر بندہ فون کرے گا تو بات بھی کلیئر نہیں ہو پاتی، تو ہم اپنا ایک نمائندہ چن کر ان کے ذریعے سے ان تک بات پہنچاتے ہیں۔ تو یقیناً مفتی صاحب کی ان سے بات ہوئی ہے، اور ان کی اور دیگر علماء کی رائے لے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں، 10:30 بجے تک بالکل سب لوگ متفق تھے، نماز عشاء پڑھ لی، اطمینان کے حالات تھے، لوگوں نے سونے کی تیاری کر لی، بہت سارے سو بھی چکے تھے۔ رات 11:30 بجے 10:30 بجے یا اس کے آس پاس جیسا ہی پڑوس سے اعلان ہوا، اس کے بعد ہی یہ انتشار کے حالات پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے جموں کشمیر کے تمام باشندگان، تمام مسالک کے ماننے والے مکمل طور پر سائلنٹ تھے، اور سب لوگ اسی پر متفق تھے کہ جو مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا وہی درست ہے۔ اس سے پہلے ان کا کوئی ایسا اس قسم کا رویت ہلال کا اعلان نظر نہیں آیا تھا۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یا یہ آپ کا پریس نوٹ ہے؟ یہ ہمارا فتویٰ ہے، اور فتویٰ فتویٰ کو آپ پریس نوٹ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، اس میں ہم نے ایک تو آج کے مسئلے کو زیر بحث لایا ہے، یہ علماء کا اجلاس بلایا آنن فانن، اچانک ہم نے ہنگامی میٹنگ کی، اور مستقبل میں اس طرح کے اگر حالات پیدا ہوں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان کا سد باب کیسے کیا جائے۔ اس میں ضمن میں ایک بات ہم نے ضرور لکھی ہے، جیسے کہ اسلام کے اصول ہوتے ہیں
کہ ایک قاضی ہے، مفتی ہے، تو اس کے حدود قیود کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایک ڈسٹرکٹ کا ایک جج ہوتا ہے تو اس ڈسٹرکٹ کے جج کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کے حدود میں ہی نافذ ہوتا ہے. ہائی کورٹ کا اگر جج ہے تو ہائی کورٹ کے جج کے پوری ریاست کے اندر اس کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ العمل ہوتے ہیں. پورے ملک کا چیف جسٹس ہے جیسے سپریم کورٹ ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا پورے ملک کی حدود میں نافذ العمل مانا جائے. شریعت نے بھی ایک دستور دیا ہے. تو آپ نے کیا مطلب اس میں ہم نے یہ طے کیا، وہ میں بات بتا رہا تھا، ہم نے کوئی نئی بات طے نہیں کی. شریعت نے جو طریقہ کار دیا ہے اس کو ہم نے جدید ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو مفتیان کرام ہیں ضلعی سطح پہ، ان پر مکمل عوام بھروسہ کرے، انہی کے اعلان سے روزہ رکھے اور انہی کے اعلان سے عید الفطر کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے مواقع ہیں. اور اگر ان کو ضلعی طور پہ معاملات فائنل نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ اپنے ریاستی سطح کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں. اور اگر ان کو بھی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، وہ کسی دوسرے ملک کی طرف آنکھیں اٹھانے کے بجائے یا اس کی طرف محتاجی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے اپنے مراکز کی طرف رجوع کرے جو یو پی یا بہار کی سرزمین پر ہیں. تو جو ہمارے مراکز سے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم اسے مانیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مراکز سے مختلف مکاتب فکر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو مراکز قائم، وہاں سے ان ریٹن فیصلے آ چکے تھے. ان فیصلوں کو درکنار رکھ کر اپنے پڑوس کے دوسرے ملک کے کہنے پر انہوں نے کون سی شرعی دلیل کے تحت یہ فیصلہ لیا ہے، یہ ہمارا ان سے سوال آج بھی رہے گا. ایک چیز مجھے اور بتا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف رویت ہلال کمیٹی کا، اصل مسئلہ تو رویت ہلال کمیٹی کا ہے. جو پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی ہے، افسوس یہ ہے کہ لوگ پڑھتے کم ہیں اور پاکستان کو سنتے کم ہیں. وہاں کی رویت ہلال کمیٹی ہر وقت اس کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ فوج کے کہنے کے اوپر چاند نکالتی ہے اور فوج کے کہنے کے اوپر کہتی ہے کہ چاند نہیں دکھا. یہ ان کے اوپر الزام لگے، حق کے وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ جانے، لیکن الزام لگتے رہے. اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان تھے، ان کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں، اور اب جو مفتی صاحب ہیں ان کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ جی ایک تو وہ جو انہوں نے اپنا خود فیصلہ لکھا تھا وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، جو نام فیصلے میں لکھے تھے وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہیں بھی کسی نے کہا کہ کہہ دو چاند دکھ گیا ہے. تو میں صرف مطلب میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا بیک گراؤنڈ پتا چلے کہ کیوں اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جموں کشمیر میں بہت بڑے بڑے علماء کرام، تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، دیوبندی، بریلوی، اس کے علاوہ اہل حدیث، اس کے علاوہ ہر طرح کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مجدد علماء ہیں اور عالم ہیں، مفتیان کرام ہیں، کیا یہاں پر ایک رویت ہلال کمیٹی کو تشکیل دینا مشکل ہے؟ اور اس کے بعد کیا اوقاف کے پاس اتنا پیسہ یا اتنے وسائل نہیں ہے کہ یہاں کی رویت ہلال کمیٹی کو جدید آلات دیے جائیں اور وہ خود کیا کہتے ہیں چاند دیکھیں؟ کیونکہ چاند دیکھنا آج کے وقت میں تو کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں. اس پہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے پڑوسی ملک کے اندرونی حالات پہ بات کی، وہ ان کے معاملات ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو بھی کوئی قاضی یا مفتی ہو اس کے جرأت مند ہونا چاہیے. جیسے کہ کوئی کورٹ کا جج ہے، چونکہ ہمارا قانون سب سے اوپر ہے، قانون کو نافذ کرنے والے اس کے تعلق سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جج کو. اسی طرح سے ہمارے اسلامی معاملات میں مفتی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. مفتی ہو یا جج ہو، اس کو قانونی تحفظ کے لیے ان کو یہ منصب ملا ہے، ان کو جرأت مند بھی ہونا چاہیے. ان سے 2 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ الحمدللہ بڑے جرأت مند تھے، وہ بکتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، جو فیصلہ شریعت کہتی تھی وہ کر کے رہتے تھے. لیکن اب کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں تو تنخواہ بھی ماشاءاللہ ان کی میں سنا کافی تنخواہ ہے، تو کسی حد تک یہ دباؤ میں بھی رہتے ہیں. جو آثار یا قرائن ہمیں بتا رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو معلومات رہے، فائنل معلومات ہم نہیں کہتے ہیں اس کو، بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بار بار اس طرح کے حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے سد باب کے لیے جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں جموں کشمیر میں رویت ہلال کمیٹی کو تشکیل دیا جائے. اب اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے، جیسے غیر مقلدین ہیں وہ شاید ہمیں ایکسیپٹ نہ کریں، دیوبندی ہمیں ایکسیپٹ نہ کرے اور ہم بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ اپنی جگہ خان تو ہم کون سے کم ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک مشترکہ طور پہ اگر ایک لائحہ عمل اور اس کا حل نکالنا چاہیں تو اس کے لیے میں محترمہ چیئر پرسن درخشاں اندرابی صاحب جو وقف بورڈ کی چیئر پرسن ہیں، ان سے میں پرسنلی اور علماء کی طرف سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ پورے جموں کشمیر میں ایک رویت ہلال کمیٹی تشکیل دیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی، ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں، اور گورنمنٹ سطح پہ جو ہمیں فیسلٹی چاہیے وہ ہم مہیا نہیں کر سکتے.
वक्फ बोर्ड माला माल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास पैसा भी है, पैसा हो या ना हो वो कहीं से भी पैसा जनरेट करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में उम्मत मुस्लिमा को किस्म किस्म की इज़्तिराबी कैफियत से बचाने के लिए रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दें, जिसमें संजीदा किस्म के पढ़े लिखे मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा नुमाइंदगी करें, और ताकि उम्मत को इस इज़्तिराबी कैफियत से आइंदा बचाया जा सके। और अपने मुल्क के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आत्मनिर्भर एक स्कीम बार बार हम सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज और चीज समझना चाहूंगा, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। जी बरेलवी मकतब फिक्र हो या देवबंदी मकतब फिक्र हो, दोनों मकतब फिक्रों का सरचश्मा, या यूं कहा जाए कि दोनों मकतब फिक्र के जो बड़े इदारे हैं वो उत्तर प्रदेश यूपी में हैं, बरेली और देवबंद दोनों हैं। लेकिन यहां की रुयत हिलाल कमेटी इतनी ताकतवर नहीं, और जिन दो मदारिस के नाम पर पाकिस्तान में ये दोनों मकतब फिक्र फल फूल रहे हैं, वहां की रुयत हिलाल कमेटी कोई भी ऐलान कर दे, उस ऐलान को मखसूस तौर पर जम्मू कश्मीर में बड़ी अहमियत दी जाती है। इसकी वजह ये एक खास मकतब फिक्र है जो उसको अहमियत देता है। हमने ना अहमियत दी, हमें अहमियत दे भी देते अगर शरीयत हमको इजाजत देती। शरीयत ने कतई तौर पर इस पे हमें इजाजत नहीं दी है, और इस पे अगर हमसे कोई डिबेट करना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मकतब फिक्र के आलिम हो, हम एक इंसानी हैसियत से उनके अदब व एहतराम बजा लाते हुए उनसे खुले दिल से अहादीस तैयबा की रोशनी बात करने के लिए तैयार हैं कि दूसरे मुल्क का कोई मजहबी उमूर में हो, सियासी उमूर में हो, कोई भी फैसला हमारे मुल्क में कतई तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। इसके लिए जो शरीयत ने तरीका दिया बिल्कुल उसके खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आपस में बैठकर डिबेट करना चाहें, इसके लिए हम खुले दिल से हाजिर हैं और इंशाल्लाह दलाइल से बात करेंगे। मुफ्ती नज़ीर साहब, मेरे साथ नज़ीर साहब, मुझे ये बताइए, आपकी कल मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब से बातचीत भी हुई होगी। मैं कल उनका ऑडियो सुन रहा था, उसमें वो तमाम मुफ्तियान किराम का नाम ले रहे थे कि मेरी इन तमाम से बात हुई है और मुत्तफिका तौर पर मेरी बात हुई, और सब इस बात पर मुत्तफिक है कि चांद नहीं दिखा है। और दूसरी चीज कि तमाम मकतब फिक्र के जितने भी मुफ्तियान किराम थे, वो लगभग 10 सवा 10 बजे तक सब बिल्कुल इस मामले में एक यक बात थे कि जनाब कल रमजान मुबारक का रोजा नहीं है, रोजा पहला जुमे के दिन है। उसके बाद अचानक पाकिस्तान से ऐलान हुआ कि जनाब ये तो चांद तो दिख गया। इसका मतलब ये कि यहां पर आपके आपस में कोई तजाद नहीं था चांद को लेकर, यहां पर आप सब मुत्तफिक थे कि जनाब चांद नहीं दिखा है, तजाद वहां पर था। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब से जब आपकी बात हुई तो क्या उन्होंने आपको वाकई ये बोला कि उनकी तमाम मकतब फिक्र के लोगों से बात हुई है और हम यक जुबान हैं कि चांद नहीं दिखा है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। पहले मैं ये बताऊं कि मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब जो हैं अदालत शरिया पर हिस्बत काज़ी कुज़ात के ओहदे पर हैं, और सब लोगों का रुजू उनकी तरफ होना ये लोगों की एक मजबूरी है, सब लोगों की, क्योंकि ये अदालत आज की नहीं है, ये 992 हिजरी से कायम है, यानी 5वीं सदी चल रही है, ये तब से कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ये फौकियत, ये अहमियत और ये मकबूलियत हासिल है कि वहां से जारी शुदा फतावा जो हैं, फैसले जो हैं, वो कोर्ट में भी तस्लीम किए जाते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के रहनुमा उसूलों के मुताबिक होते हैं। इसी को लेकर, उनकी अहमियत को देखते हुए तमाम मकतबा फिक्र जो है अपने शरई मसाइल को हल करने के लिए उनकी तरफ रुजू करते हैं। तो ये रुयत का मसला भी बहुत बड़ा मसला था, इसमें सारे लोग जो है मुफ्ती साहब की तरफ रुजू थे, और जहां से भी कहीं उनको जो इतलात आ रही थी वो वहां तक पहुंचा रहे थे, और सब ने यही कहा कि कहीं से भी चांद दिखने की शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई है। वो दूसरे मकतबा फिक्र के लोग भी थे, तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही अहले सुन्नत व जमात के। तो उस वक्त तक जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबके राय लेकर कहीं से भी कोई शहादत न पाने पर उन्होंने ऐलान किया। फिर 11 बजे एक मखसूस शख्स को, ना जाने वो ख्वाब में उसने देखा कि चांद नजर आ गया और उठकर उसने एकदम ऐलान कर दिया कि चांद नजर आ गया है तो रोजा रख लो। उससे जो है पूरी रियासत में एक इस्तिराब की कंडीशन, कैफियत पैदा हुई। पहली बार मुझे लगता है आपने भी देखी होगी कि पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग 2 खानों में बटे हुए हैं। इस तरीके से पहली बार हुआ ये आज तक कभी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वक्त पर हो जाता। अगर चांद देखने का जो वक्त है तकरीबन आधा घंटा है, उसके बजाय हमने 1.5 घंटे तक इंतजार किया, 9:30 तक। तो अगर कहीं से कोई होती भी शहादत तब तक आ जाती, हम अपने शरई उसूलों के मुताबिक देखते, अगर वो शहादत काबिल तस्लीम होती तो उसके मुताबिक ऐलान किया जाता। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैर मुसद्दका तौर पर किसी ने फोन किया होगा, कुछ होगा, मगर वो तो ऐसे ही फेक खबरें चलती हैं, मगर मुस्तनद उलमा के जरिए से कहीं से कोई इतला नहीं आई। यानी आप रमजान मुबारक की शुरुआत जो है वो कल से है। आज का कोई रोजा, जिन्होंने रोजा रखा है वो तशकीक, इसमें इबादत में जो है ना
तयक्कुन यानी नीयत का होना और यकीन के साथ होना, ये पहली शर्त है। अगर आप रोजा रख लें, नीयत ना करें तो रोजा नहीं है। और नीयत तब होगी कि हमें कन्फर्म हो कि हाँ जी आज रमजान है। जिन लोगों ने ये समझकर कि आज रमजान है, रोजा हुआ तो रमजान का तो ठीक है, नहीं तो नफल में चला जाएगा, ये तशकीक का गुबार जो है उस पर छाया गया। लिहाजा ये रोजा नहीं है, रमजान का रोजा नहीं है। लिहाजा इन्होंने गलत किया है, और जिस आदमी जो इसका जिम्मेदार है, जिसने ऐलान किया है और लोगों को परेशान किया है। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुफ्ती नज़ीर साहब ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैंने भी देखा, उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि अगर इंतशार की कैफियत कहीं पैदा हो जाए और उस इंतशार में कुछ लोग रोजा रख लें और कुछ लोग रोजा ना रखें, तो उस इंतशार को लेकर उन्होंने बेसिकली दलील दी है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इसको इंतशार की कैफियत मानते हैं? क्योंकि जो मेरी इतलात कल रात तक थी वो तो ये था कि आप तमाम मकतबा फिक्र के लोग मुत्तफिक थे कि चांद नहीं दिखा, तो यानी जम्मू कश्मीर में कोई इंतशार नहीं था। तो इंतशार तब पैदा हुआ जब ऐलान पाकिस्तान से हुआ। तो क्या आप इसको मानते हैं कि ये इंतशार था, और इंतशार में अगर किसी ने रोजा रख लिया और किसी ने रोजा नहीं रखा? ये इंतशार की बात नहीं है, ये शरई उसूलों की बात है। जिन्होंने रोजा रखा है वो शरई उसूलों के खिलाफ रखा। इंतशार की वजह से ये नहीं कि इंतशार की वजह से जायज हो जाएगा। अलबत्ता इंतशार फैलाने वाले के खिलाफ शरई कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आपने सुन लिया कि एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, चूंकि ठीक एक माह बाद ईद उल फित्र भी आने वाली है, तो पूरे साल में जिस कदर ईद उल फित्र के चांद का इंतजार होता है, इतना किसी चांद का इंतजार नहीं होता है। तो मैं पेशगी आपसे ये गुजारिश कर दूं, आपके माध्यम से मैं उन लोगों जिम्मेदारों से अरबाब हल-वक्त तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वो आने वाले एक महीने के बाद इस तरह की इज़्तिराबी कैफियत पैदा ना करें। जिन लोगों ने इंतशार किया वो खुदा की बारगाह में तन्हाई में सोचें उन्होंने क्या काम किया जिससे उम्मत परेशान हुई है, ताकि वो अपना मुहासबा कर लें, जायजा कर लें, और इस तरह के हालात आइंदा पैदा ना हों। तो एक तो ये हो गया उन लोगों के लिए जो अरबाब हल-वक्त अपने आप को कहलाते हैं। दूसरी बात यह कि मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये गुजारिश करना चाहूंगा, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ईद उल फित्र हो या दीगर मौके हों, रुयत हिलाल या दीगर मजहबी उमूर में उलमा अहले सुन्नत व जमात पर भरोसा रखें। हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनके भरोसे का मुकम्मल मान करेंगे, उसका पालन करते हुए शरीयत के उसूलों के मुताबिक फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अवाम का इतना फर्ज है कि हम पर भरोसा करे और उसूल की रोशनी में इंशाल्लाह हमारे फैसला सुनने के लिए वो तैयार। तहरीर तो सुन ली, तो मामला अब यहाँ पर आकर खत्म हो गया कि जी जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये यहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुले अल्फाज में जरा मैं बता दूं जो साहिब इख्तिदार हैं कि अगर आज इस पर कोई कार्रवाई ना हुई ऐसे शख्स पर जिसने ये इंतशार फैलाया, कल इससे बड़ा इंतशार होगा ईद के मौके पर। लिहाजा उससे पहले ही कि बहुत कुछ हो जाए, उससे पहले ऐसे अशखास पर, ऐसे अफराद पर हुकूमती तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ऐसे फितरों का सद्देबाब किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि ये इन उलमाए किराम का ये कहना है कि एक तो इस तमाम बातचीत से एक चीज जो निकल कर आई है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को चाहिए और खास तौर पर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो फौरन जम्मू कश्मीर की रुयत हिलाल कमेटी की तश्कील दें, क्योंकि एक वो कमेटी जिस कमेटी के ऊपर सियासी ताकतों से और फौज के कहने के ऊपर चांद देखने या चांद ना देखने के इल्जामात लगते हैं, वो हकीकत है नहीं है, वो पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान के रुयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो जाने, लेकिन इल्जामात लगते हैं उनके ऊपर, और जो इल्जाम लगाने वाले लोग भी हैं वो भी पाकिस्तान के ही हैं, वहीं के उलमा हैं, वहीं के मुफ्ती हैं, वहीं के आलिम हैं। तो जब ये सूरत इख्तियार कर गई है पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी, इसमें इन तमाम मुफ्तियान किराम का ये मानना है कि एक मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर की तश्कील दी जानी चाहिए, जिसमें तमाम मकतब फिक्र के लोग हों, हुकूमत उनको चुने, ताकि वो रुयत हिलाल कमेटी इस बात का ख्याल रखे कि लोगों के बीच में इस तरह का इंतशार ना फैले। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में लोग दो खानों में बटे हुए, आधे वो जिन्होंने रमजान का रोजा रखा, आधे वो जिन्होंने रमजान का रोजा नहीं रखा। यानी लोग तो मासूम हैं, वो मुफ्तियों के ऊपर, आलिमों के ऊपर, इन तमाम लोगों के ऊपर यकीन करके वो जो बात कहते हैं उस बात पर अमल पैरा हो जाते हैं। लेकिन मुफ्तियाने किराम की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझें कि आपका एक अमल, आपकी एक बात उम्मत को पारा पारा कर सकती है। तो एक तो ये, दूसरा हुकूमत से इन्होंने ये भी गुजारिश की है कि ये जो इंतशार फैला है, इस इंतशार के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कल ये इंतशार फैलाया है जिसके नतीजे में
اور پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے عید سے پہلے پہلے. تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر، اور ان مفتیان کرام نے بھی جو بات کہی ہے، اور یہ بھی میں یہاں پر صاف کر دوں کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پہلے اپنے مفتیان کرام کو، آپ پہلے اپنے مکتبہ فکر کے سرچشمہ جو بھی آپ کا ادارہ ہے، آپ پہلے اپنے ذمہ داران سے بات چیت کریں. آپ پہلے اپنے ذمہ داران سے یہ معلوم کریں کہ ان کی رائے آپ کے فیصلے کے متعلق کیا ہے، اس کے بعد آپ مسجدوں کے ممبروں پر چڑھ کر اعلان کریں. اور دوسرا یہ بھی آپ سے گزارش رہے گی کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ پہلی بار میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ انتشار کی کیفیت دیکھی ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کا انتشار نہیں دیکھا. تو جلد سے جلد ایک تو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اگر اسی مہینے میں تشکیل دی جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عید کے موقع کے اوپر یہ دوبارہ ایک بوال بن سکتا ہے، عید کے موقع کے اوپر ایک اور تماشا دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو اس لیے گزارش یہ کہ ان گزارشات کا خیال اوقاف رکھے. اور دوسری طرف سے آپ نے سن لیا کہ مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا آج جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کل سے جمعہ سے رمضان المبارک کی جموں کشمیر میں ان تمام علاقوں میں، ان تمام جگہوں پر بھی شروعات ہوگی جن جگہوں پر آج لوگوں نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا ہے.